ایک لکڑہارا تھا اور غریب تھا. اس کی بیوی نے خواب دیکھی کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس کو خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, بہت ہی مختصر کر کے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور اس سے کہتے ہیں کہ میٹھی پوڑیاں پکاؤ اور ان کو ایک کنڈے کے اندر رکھ کے ان کو لوگوں کو کھلاؤ, اور یہ جب تم کرو گی اور یہ نیاز ہوگی, اور نیاز جو ہے وہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نام کا اس پہ ختم پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے. مشورہ حضرت امام جعفر صادق نے دیا. اس کے شوہر جو تھا وہ کہیں اور کام کر رہا تھا. جس دن اس کی بیوی نے کیا اسی دن اس کا شوہر جو تھا وہ لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا, تو اس نے ایک صندوق خزانے کا زمین سے ڈھونڈا اور اس میں سے جتنا بھی سامان نکال سکتا تھا نکال کے گھر آیا. اپنے گھر کو بہت بڑا کیا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جب انہوں نے دونوں نے میاں بیوی نے نوٹس تیلی کیے تو پتا چلا کہ یہ 22 رجب تھی اور اسی دن اس نے خواب دیکھا تھا اور پوڑیاں جو بنائی تھیں, اور یہی وہ دن تھا جب اس نے خزانہ نکالا تھا. یہ لمبی بات چلتی ہے جس میں کہ یہ جو عورت ہے لکڑہارے کی بیوی, یہ کسی کے ہاں کام کرتی ہے, جو جس کے ہاں کام کرتی ہے وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے ہاں بھی ایک معاملہ اسی طرح کا پیدا جب ہوتا ہے, جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے لوگ امیر ہوئے, وہ لوگ بھی ڈنائل میں جاتے ہیں. جب ڈنائی کرتے ہیں تو بیٹا بھی گھر سے بھاگ جاتا ہے, اور ایک مشکل میں سے نکلتے ہوئے جب وہ بھی یہ نیاز دیتے ہیں تو ان کا بیٹا بھی واپس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ باقی نعمتیں بھی بھیجتا ہے. خواتین و حضرات, یہ ایک ایسا منظر ہے, ایسی منظر کشی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ امام جعفر صادق ہے. اس کو معجزہ تو نہیں یوں کہا جا سکتا, جو لکھی ہوئی کتاب ہے, جو کہانی ہے, اس کو معجزے سے اس کا معجزہ, اس کا نام رکھا گیا ہے. اسی طرح ایک دوسرا معجزہ بھی جو بہت ہی مشہور ہے وہ ہے معجزہ بی بی فاطمہ سیدہ کا, جو کہ صرف خواتین بیٹھ کے پڑھتی ہیں. ایک زمانہ تھا خواتین حضرات کہ میں ان معجزات پہ خاص طور پہ جو امام جعفر کا ہے, یہ تو میں نے پڑھا نہیں, میں نے اپنے بھائی سے سنا, اور بی بی کا جو معجزہ ہے یہ میں نے جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں بہت پڑھا جاتا تھا اور خواتین خاص طور پہ پڑھتی تھی, اور بی کا میل مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے یہ. میں اس بات پہ شدت سے ریئیکٹ کرتا تھا. لیکن ایک زمانہ آیا خواتین حضرات 30 سال کے وقفے کے بعد, جب میں ایک ایسے شخص سے ملا سعودی عرب میں جو کہ آرکائیوز میں ایک سپروائزر تھا, پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ میجر رضا گیلانی, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے مجھے پھر وہ جگہ دکھائی جس معجزے کے بارے میں یہ ساری کہانی جو پڑھی جاتی تھی, اور یہ وہ المشہور بات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت بی فاطمہ جو ہیں ان کے لیے لباس لے کے آئے, کیونکہ وہ یہودیوں کے ہاں شادی پہ جانا چاہتی تھی. وہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کو موت واقعہ ہو گئی, آپ نے امبیرسمنٹ میں دعا کی اللہ سے, اللہ نے ان کو زندگی بھی عطا کی. میں اس بات کو بہت زیادہ آبجیکٹیولی دیکھتا تھا کہ ان معجزات میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی, یہ کہانیاں ہی ہوں گی معاذ اللہ. لیکن جب میں آرکائیو سے زیادہ اہم بات تاریخ میں کوئی نہیں ہو سکتی, جب وہ مقام موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ گناہ گار قدم جب اس جگہ پہ کھڑے تھے جہاں یہ معجزہ واقعہ ہوا تھا, اللہ سے میں نے تو توبہ کی. اس لیے ججمنٹ کرنے سے پہلے, کوئی اعتراض کرنے سے پہلے میرے خیال میں تھوڑی سی تحقیق جو ہے یہ کر لینی چاہیے. یہ 22 رجب جو ہے اسی لیے اس کو ہم کنڈوں کا نام دیتے ہیں, اور یہ کنڈے رات کو بنتے ہیں اور ساری رات بنتے ہیں, اور پھر صبح فجر کے بعد نماز کے بعد ان پہ ختم پڑا جاتا ہے, اور ان کو گھر میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, اس لیے کہ احترام اور عزت کے ساتھ اس کو لوگ جو آئے ان کے لیے نیاز جو ہے رکھی جاتی ہے. خواتین و حضرات, یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ صرف ایک جملہ کہہ کے صدرہ آپ کے ساتھ کال پہ جاتا ہوں. ہم اپنے ملک کے اندر کتنے ایسے ایونٹس مناتے ہیں جن کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں, اور جن کا ہماری تاریخ سے, ہمارے اماموں سے, ہمارے محبت کرنے والے, ہمارے اہل بیت سے, ہمارے صحابہ سے تعلق ہے. ان کو ہم اپنی مسلکوں میں پڑھ کے اگر چھوڑ دیں تو اس پہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر معاملہ مل بیٹھ کے کھانے کا ہے تو ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے, اللہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادت کے بعد سب سے اچھی چیز جو لگتی ہے وہ حسن سلوک ہے, اور حسن سلوک میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا. جب اللہ کو ایک چیز اچھی لگے تو ہمیں اس پہ رائے قائم کرنا